السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ میک ٹی وی کا میزبان آپ سے مخاطب ہے۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں وہ ایک کامن آج کل فوج کے خلاف کئی باتیں اس طرح کی جا رہی ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں جو ہیں لوگوں نے اڑائی ہوئی ہیں یا غلط فہمی سمجھا ہوا ہے انہوں نے، اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب سنیں آپ اور ویڈیو دیکھیں۔ پاک فوج کے افسران کی پرتعیش طرز زندگی کے بارے میں بہت سی خرافات اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں لوگ۔ یہ غلط فہمیاں اور جھوٹ اس پروپیگنڈے کا حصہ ہے جس کا مقصد پاکستانی عوام کے ذہنوں کو آلودہ کرنا ہے تاکہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالی جا سکے۔ ان الزامات اور جھوٹے پروپیگنڈے کا سدباب کرنے کے لیے ان کے متعلق ابہام ختم کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، 10% سے زیادہ افسران فوج کے بریگیڈیئر رینک تک نہیں پہنچتے، یعنی BPS 20، جبکہ اس کے مقابلے میں سول اداروں کے تقریباً 70% کے قریب افسران BPS 20 میں پہنچ کر ریٹائر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پاک فوج کے صرف 2% افسران میجر جنرل رینک تک پہنچ پاتے ہیں اور اس سے مزید کم یعنی 0.4% لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچ پاتے ہیں، اور یہ ترقی وہ صرف اور صرف اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی بنا پر حاصل کرتے ہیں۔ اس ترقی کا ان کے خاندانی پس منظر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک جنرل کا بیٹا ہی صرف جنرل بن سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج تک کسی جنرل کا بیٹا آرمی چیف بنا ہی نہیں۔ لیکن جنرل مشرف، جنرل جہانگیر کرامت، جنرل وحید کاکڑ، جنرل اسلم بیگ اور جنرل ضیاء الحق جیسے آرمی چیف بنے جن کے والدین کا عسکری شعبے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی ان کے صاحبزادے فوج میں چیف آف آرمی سٹاف بنے، یا بہت سارے تو آئے ہی نہیں۔ نمبر 3، فوجی افسران بھی پانی، بجلی، گیس بلوں کی ادائیگی، گھر کا کرایہ اور سارے لوازمات، ٹیکس وغیرہ وہ پے کرتے ہیں۔ فوجی افسروں کو کوئی چیز مفت نہیں ہے۔ فوج کے تمام افسران سے انکم ٹیکس کی ادائیگی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے، جو کہ ایک سال میں 2 ماہ کی کم از کم تنخواہ کے برابر ہے۔ نمبر 5، اگر فوجی افسر کو سرکاری رہائش الاٹ ہو جائے تو اسے تنخواہ میں سے مکان کا کرایہ دینا پڑتا ہے، یا اگر وہ کرایہ لے رہا ہے تو وہ پھر نہیں ملتا اس کو۔ نمبر 6، بریگیڈیئر سے کم رینک کا کوئی بھی افسر سرکاری گاڑی رکھنے کا مزاج نہیں ہے، اور سرکاری گاڑی کا نجی طور پہ استعمال منع ہے، اور جو بریگیڈیئر سے اوپر افسران اگر استعمال کرتے بھی ہیں تو وہ پیمنٹ پہ کرتے ہیں، یا تو وہ کنوینس الاؤنس نہیں لیتے، یا پھر کنوینس الاؤنس لیتے ہیں تو پھر وہ
گاڑی کو پیمنٹ پر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 7، فوجی افسران ابتدائی دنوں سے ہی آرمی ہاؤسنگ اسکیم کے ممبر بن جاتے ہیں اور پھر سروس کے دوران ان کی تنخواہ سے اسکیم کے مطابق رقم ماہانہ طور پہ کاٹی جاتی ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ پر 3 کمروں کا اپارٹمنٹ ان کو اپنی پینشن کمیوٹیشن کا ایک بڑا حصہ ادا کر کے الاٹ کیا جاتا ہے، اور اب پہلے کی طرح جدا گھر نہیں، صرف اپارٹمنٹ ہی مل رہے ہیں، اور جس کی کہ وہ پوری قیمت ادا کرتے ہیں۔ نمبر 8، ڈی ایچ اے میں پلاٹ بھی بطور سروس بینیفٹ صرف اچھے ڈسپلن والے آرمی آفیسرز، جے سی اوز یا شہداء کے خاندانوں کو الاٹ کیا جاتا ہے۔ شہداء خاندان کے علاوہ باقی سب کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قسطوں میں زمین کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، صرف ترقیاتی چارجز ہی چھوڑے جاتے ہیں۔ نمبر 9، فوج کے تمام افسران کو زرعی زمین الاٹ نہیں کی جاتی، صرف شہداء کے اہل خانہ اور ایسے افسران سپاہیوں کو دی جاتی ہے جن کو کسی بھی آپریشن کے دوران زخمی ہونے کی بنا پر معذوری کا سامنا ہو، یا پھر کچھ سینئر افسران کو ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف کے طور پر الاٹ کی جاتی ہے۔ نمبر 10، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے جو کہ حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتا ہے۔ اس ادارے میں فوج سے 44 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے والے 90% افسران کو دوبارہ ملازمت دی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کسی بھی سول محکمے میں ملازمین کو 60 سال عمر سے پہلے ریٹائر نہیں کیا جاتا۔ نمبر 11، فوجی افسران کے بارے سب سے بڑی اور عام غلط فہمی یہ ہے اور پھیلائی گئی ہے کہ یہ صرف ایف اے پاس ہوتے ہیں۔ فوج کے تمام افسران کے لیے گریجویشن ضروری ہے۔ وہ ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے 2 سال کے اندر گریجویشن یعنی بی ایس کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں۔ بے شک وہ انٹر پاس فرسٹ ڈویژن ہو کر پی ایم میں جاتے ہیں، کمپٹیشن میں اگر پورے اترتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 سال کی وہ وہاں ایجوکیشن بھی کرتے ہیں ملٹری ٹریننگ کے ساتھ ڈگری کی، اور پھر آج کل چونکہ 4 سال کا ہو گیا ہے تو اس لیے 2 سال آ کر مکمل پھر یہ یونٹ میں آ کے کرتے ہیں، اور ان کے لیے باضابطہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنس آرمی کی بنی ہوئی ہیں، اور جو کہ ڈگری ملتی ہے سلیکٹڈ، جیسے کراچی یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی یا جس طرح جو نزدیک ہوتا ہے وہاں سے ان کو ڈگری ملتی ہے باضابطہ ٹیسٹ کے بعد، اور یونیورسٹی سے لوگ آ کر ایکسٹرنل ایگزامنر کے طور پہ بھی چیک کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کے علاوہ انجینئرنگ وغیرہ میں بھی بھیجتے ہیں، وہاں سے پڑھاتے ہیں، جو بی کرتے ہیں، اور جامعہ سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی اور غیر ملکی کورسز، کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ایم ایس کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے، اور وہ بھی سارے نہیں کر سکتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں وہ پھر ترقی بھی نہیں پاتے اگلے رینک کے لیے، 2 اسٹار جنرل، 1 اسٹار بریگیڈیئر۔ باقی دنیا بھر میں پاک فوج کے افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت کی داد دی جاتی ہے، لہذا آپ یہ دیکھیں گے، جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان سے جتنے بھی باہر کورس کرنے جاتے ہیں عموماً وہ ٹاپ کرتے ہیں اور اچھے پوزیشن سے پاس ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سب کسی ایف اے پاس کے بس کی بات نہیں کہ عالمی قومی منظر نامے پر کہ ہر فورم پر پر اعتماد ہو کر ملک کی نظریاتی اساس کا دفاع کریں۔ نمبر 12،
فوج میں یہ بلندی، فوج میں یہ جو ایک مشہور ہے کہ فوجی سویلینز کو بلڈی سویلین کہتے ہیں، تو یہ بلڈی سویلین جیسا جملہ بولنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی، کیونکہ آج کی پاک فوج میں 90% سے زائد وہ ہیں جن کے والدین سویلین ہیں۔ جو باقی 10% فوجی کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے جذبات اور خاندانی پس منظر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسی حرکت اور بد اخلاقی نہیں کرتے، نہ سوچ سکتے۔ نمبر 13، ہر بڑے ادارے کی طرح فوج میں بھی کبھی کبھار ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں بیچ میں، جو اپنے ذاتی حل کی بنا پر یا ذاتی پرابلمز کی فیل کی بنا پر ادارے کے لیے بھی باعث تشویش بن جاتے ہیں۔ سول اداروں کے برعکس، جہاں پاکستان سول سروس کے افسران کو نوکری سے برخاست کرنے کی مثال شاذ و نادر ملتی ہے، پاک فوج نے اپنی زیرو ٹالرنس پالیسی کی بنا پر حالیہ کچھ دنوں میں 200 سے زائد افسران کو نوکری سے برخاست کیا ہے۔ کورٹ مارشل کے ذریعہ بھی ان کا کورٹ مارشل بھی ہوا ہے اور سخت سزائیں دی ہیں۔ جرائم جیسا کہ عہدے کا ناجائز استعمال اور کرپشن فوج میں ناقابل قبول ہے، مگر ادارے کے وقار کو مجروح کرنے پر بڑی سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اور عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ کتنے افسروں کو سزا دی گئی، اس لیے کہ یہ ادارے کے وقار کی خاطر اس کو مشتہر نہیں کیا جاتا اور اس کو پبلک نہیں کیا جاتا۔ نمبر 14، پاک فوج اور اس کے افسران و جوان اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، اپنے ملک کے مجموعی صورتحال اور مسائل سے بخوبی واقف بھی ہیں اور ان مسائل کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو یا کورونا کے باعث لاک ڈاؤن ہو، ان سب کالونی میں، چھاؤنیوں میں اور ہر چیز کا ڈسپلن کا برابر نفاذ کیا جاتا ہے، چاہے فوجی جوان ہوں چاہے فوجی افسر ہوں۔ نمبر 15، فوجی چھاؤنیوں میں نظر آنے والی صفائی اور نظم و نسق کی وجہ اضافی وسائل نہیں ہیں، بلکہ اعلیٰ تنظیم اور حکام اعلیٰ کی نگرانی اور توجہ ہے، جبکہ سول میٹروپولین کارپوریشن میں افرادی قوت ہونے کے باوجود ان خصوصیات کا فقدان نظر آتا ہے۔ نمبر 16، دفاعی بجٹ کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے اور بجٹ کا 80% حصہ دفاع پہ خرچ ہوتا ہے، حالانکہ سچ یہ ہے موجودہ بجٹ میں دفاع کا حصہ 20% سے بھی کم ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی دشمن ملک کا دفاعی بجٹ 10 گنا بڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہوا ہے۔ جس بجٹ کو زیادہ سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں جان لیں کہ پاکستان کے فی فوجی جوان اخراجات دنیا میں پہلے 50 ملک سے بھی کم ہیں۔ پاکستان کے ایک فوجی پر فی کس خرچہ دنیا بھر میں سب سے کم ہے۔ نمبر 17، اور سب سے ضروری بات جو ہم سب پاکستانیوں کو سمجھنے کی ہے، ہم سب اور یہ فوج اسی دھرتی ماں کی اولاد ہیں۔ ہم میں سے سب کی کوشش ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک خوشحال اور پرامن زندگی دے سکیں۔ یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر آدمی، ہر خاندان میں کسی کا کوئی بھائی فوج میں ہے تو کوئی پولیس میں ہے تو کوئی سول سروس میں ہے، تو اس طرح
انہی لوگوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ہی اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی بہن ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، اب تو عورتیں بھی ہیں ماشاءاللہ، بہنیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ تو ہم ہی ہیں، یہ تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ فوجی خاص کوئی انڈیا سے تو نہیں آتے ہمارے، آپ ہی میں سے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، نہیں۔ اور کوئی ایک پیشہ دوسرے پیشے سے بہتر نہیں ہے، ہم کسی بھی پیشے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو اس کا حق روک سکتے ہیں، کیونکہ سب ہی پیشے کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا اور خوشحال ہوگا۔ نمبر 18، ہمارا اتحاد ہی ہماری طاقت ہے، دنیا کی کوئی فوج بھی اپنے عوام کی مدد اور مرضی کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیت سکتی، اور ہمیں اس حقیقت کا اچھی طرح ادراک ہے۔ یہی بات ہے کہ جب ہم نے مشرقی پاکستان میں جب ہمارے وہ بھائی ہم سے ذرا ناراض ہوئے تو انہوں نے ہماری فوج کو اندر سے ہی وار کرنا شروع کیا، اور انڈین ایجنٹس بھی آ کر اور مکتی باہنی نے اس لیے بھی پھر بھی ہمارے جوان ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے تھے، مگر ان کو حکم دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے ڈالا۔ بہادر عوام کی اخلاقی حمایت کے بغیر فوج چاہے جتنی بھی اسلحہ بارود سے لیس کیوں نہ ہو نہیں لڑ سکتے، نہیں جیت سکتے۔ جنگ شروع تو کر سکتی ہے فوج، مگر جیت نہیں سکتی۔ نمبر 19، اور یہ کہ فوج میں فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جیسے چھوٹے یا بڑے کمرشل ادارے ہیں، بالکل ہیں، اور اس پر ہی کافی باتیں ہوتی ہیں اور کورٹ تک بھی باتیں جاتی ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہے، کورٹ میں جا کے پھر یہ بتایا جاتا ہے تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے۔ وہ پاکستان فوج یا اس کے کسی افسر کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ فوج کی پراپرٹی ہوتی ہے، اسے فوج کے ریٹائرڈ افسرز اور جوان چلاتے ہیں، زیادہ تر اس میں سویلین بھی بہت ہوتے ہیں، لیبر سویلینز ہوتے ہیں، انجینئرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور پبلک لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کو پورا ٹیکس دیتے ہیں۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر کے کہ کئی دفعہ فوجی فاؤنڈیشن نے سارے ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں ان کا نام آتا رہا ہے۔ اسی طرح فوجی فرٹیلائزر ہیں، اور یہ جو ہیں تو یہ فوج کو بھی ویلفیئر کے، جو کہ سپاہیوں اور افسروں کے تو نہیں، زیادہ تر سپاہیوں اور شہیدوں کے خاندان اور ان کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ویلفیئر پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 20، لہذا عوام سے گزارش ہے کہ یہ ذمہ داری سمجھے کہ کم از کم ان لوگوں کو نشانہ نہ بنائیں جو فوج اور عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کا نشانہ نہ بنیں خود۔ اس طرح کے شرپسندوں اور سازشوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سے دفاعی بجٹ جیسے موضوعات پہ رائے لی جائے۔ اب خود دیکھیں کہ یہ کیسے ثابت حقائق اور اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کریں گے۔ لہذا ہمیں بحیثیت قوم تمام تر مشکلات کے باوجود ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ملک دشمن قوتیں اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو۔ دشمن کے ایجنٹ کے منہ میں خاک، اور آپ ان کے ایجنٹ نہ بنیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہمت دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے ہم سب کو۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میک ٹی وی کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں،
اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اسے سبسکرائب کرنے کی گزارش کریں۔ آخر میں ہمارے ساتھ آپ بھی اپنی جگہ پر نعرہ لگائیں گے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔